العربی کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو گوتم نانک اور چشتی کا وطن کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جس کی فضا میں چشتی نے پیغام امن، نانک نے پیغام محبت، گوتم نے پیغام امن اور رام کے پیغام الفت گونجتی رہتی تھی، وہ ہندوستان جس میں مرہٹوں کی خودداری، چوہانوں کی بہادری، مسلمانوں کی وفاداری، چوہانوں کی بہادری، سکھوں کی جانبازی، ٹھاکروں کے اعلی ضربی، نوابوں کی وسعت قلبی کا چرچا ہوتا رہتا تھا، وہ ہندوستان جس میں مسلمان اور تاجر امن کے پیغمبر بن کر آئے تھے اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر اس کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور اس دیش کے تعمیر و ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ آج بھی اس دیش کے چپے چپے میں ان مسلمانوں کی وفاداری و رواداری، تعمیر و ترقی اور فنکاری کے نشانات موجود ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، آج وہی وطن جہاں نہضت نے وحدت کا گیت گایا تھا، آج وہی وطن جہاں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، آج وہی وطن جہاں محبت و اتفاق کے ترانے گونجتے تھے، آج وہی وطن جس کے اونچے اونچے پروت اور نیلے نیلے ساگر کو دیکھ کر کسی شاعر نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اس کے اونچے اونچے پروت، اس کے نیلے نیلے ساگر، کہ اس کے اونچے اونچے پروت، اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسے پھوٹ رہی ہو دودھ کی کچی گاگر، کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کو سارے جہاں سے اچھا کہا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گل ستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ مسلمانوں، آج ہمارا خوابوں کا یہ دیش ہندوستان فرقہ پرستی کا آگ میں جل رہا ہے، نفرت و تعصب کے شعلے میں جھلس رہا ہے، ہندو مسلم فسادات میں بہنے والے ناحق مسلمانوں کے خون سے، ناحق انسانوں کے خون سے سرزمین ہند لالا زار ہو رہی ہے۔ آج وہی وطن جہاں پیار محبت کے ترانے گونجتے تھے وہ اب بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ اے جنوبی فرقہ پرست، وطن فروش، ہندو مسلم اتحاد کے دشمن، بھارت کے ایکتا کے مخالف، تم کو غدار وطن کہہ رہے ہیں، تم کو غیر ملکی ہونے کا الزام دے رہے ہیں، تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ مسلمانوں، ان کو کہہ دو کہ غدار وطن کون ہے اور محب وطن کون ہے۔ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، وقت خود تم کو بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ ہم پہ الزام بغاوت کے لگانے والوں، ہم پہ الزام بغاوت کے لگانے والوں، بے وفا کون ہے اپنے اجداد سے پوچھا ہوتا۔ کتنے جانباز ثبوتوں نے دیا اپنا لہو، کتنے جانباز ثبوتوں نے دیا اپنا لہو، وطن پات کی بنیاد سے پوچھا ہوتا۔ ہندوستان کی تاریخ کو یہ بغیر تعصب کی نگاہ سے دیکھنے والے یہ فرقہ پرست وطن فروش شاید یہ بھول گئے، اس لیے ان سے پوچھو کہ بتاؤ ہندوستان میں پرچم عقیدت کو بلند کرنے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان میں آزادی کا پرچم بلند کرنے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان میں ایٹم بم بنا کر سونپنے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو لال قلعے کی عظمت دینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو چار مینار کی بلندی دینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو سورج اور چاند کی طرح چمکتا دھمکتا ہوا تاج محل کی خوبصورتی دینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشکور عمارت دینے والے کون تھے، بتاؤ ہندوستان کو اپنے جگر کے خون سے سیراب کرنے والے کون تھے، بتاؤ لندن کی گول میز کانفرنس میں ہندوستان کی آزادی کا مکمل مطالبہ کرنے والے کون تھے۔ ان فرقہ پرست فسادی سے پوچھو کہ بتاؤ تحریک ریشمی رومال کا بانی کون تھا، بتاؤ اسیر مالٹا کون تھا، بتاؤ الہلال کے ذریعہ انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا، بتاؤ الہلال کے ذریعہ انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا، بتاؤ کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا۔ ان فرقہ پرست فسادیوں سے پوچھو کیا تم محمود الحسن دیوبندی کو بھول گئے، کیا تم شیخ الاسلام حائل مولانا حسین احمد مدنی کو بھول گئے، کیا تم پاکستان کے ٹیکوں کو اڑانے والے شہید عبدالحمید کو بھول گئے، کیا تم شیر محسوس ٹیپو سلطان کو بھول گئے، کیا تم مولانا ابو کلام آزاد کو بھول گئے۔ مسلمانوں، ان فرقہ پرستوں نے تمہاری ان احسان فراموشوں نے تمہاری قربانیاں بھلا دی، نفرت و عداوت نے
نے ان کے ذہن و دماغ کو سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، ورنہ وطن کا چپا چپا ہمارا احسان مند ہے۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو گہوار امن بنایا تھا، مرکز علم و فن بنایا تھا، اس دیش کو عدل و انصاف سے روشناس کرایا تھا، اسلامی زیور تمدن و تہذیب سے سجایا تھا، تاج محل کی خوبصورتی سے نوازا تھا، لال قلعے کی عظمت سے اس کی شان میں اضافہ کیا تھا، قطب مینار کی بلندی سے اس دیش کا معیار بلند کیا تھا۔ مسلمانوں، تم نے اس دیش کو دولت و ثروت سے مالا مال کیا تھا، اور جب وقت پڑا تو اپنی لہو کا دان دے کر ہندوستان کو عیار انگریزوں سے آزاد کرایا تھا۔ اب میں اپنی بات کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کو آزادی جن سے ملی وہ شخص ایک مسلمان تھا، ہندوستان کو آزادی جن سے ملی وہ شخص ایک مسلمان تھا، دیا جس نے ہند کو تاج محل وہ شخص ایک مسلمان